ہے۔ سیریا کا جو ایریا ہے وہ بارڈر ایریا جو ترکی اور سیریا کے درمیان ہے، اور کیمپ وہاں پر لگے ہوئے ہیں، لاکھوں شامی مہاجرین وہاں پر ہیں۔ وہاں الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبے FGRF کی طرف سے امدادی کام شروع ہو چکا ہے، اور پھر وہاں ہم نے سامان خرید کر کچھ کنٹینرز اور کچھ ٹرکس روانہ کرنے کی ترکیب بنا لی ہے۔ پھر پاکستان میں الحمدللہ ہم نے سامان کا آرڈر دے دیا ہے، اور ترکش گورنمنٹ سے ہم رابطے میں ہیں کہ ہمیں ایئر لائن کے ذریعے وہاں سامان بھیجنے کی جیسے ہی اجازت ملے گی تو انشاءاللہ وہ بھی لوڈ شروع ہو جائے گا۔ دنیا بھر سے ماشاءاللہ عاشقان رسول ہم سے رابطے میں ہیں اور الحمدللہ اپنے ڈونیشنز دے رہے ہیں۔ جو بھی ہمیں کراچی میں یا پاکستان میں سامان دینا چاہتے ہیں تو ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ سامان فی الحال ہمیں نہ دیں، فی الحال ہمیں کیش رقم دیں، تاکہ ہم اس سے جو گورنمنٹ کو ریکوائرڈ ہے اور جو وہاں کے لوگوں کو ریکوائرڈ ہے، کیونکہ اس وقت جب ہم وہاں گئے تو جو اس طرح کی باتیں لوگوں نے ہم سے کی جو خیمے میں تھے کہ زلزلے سے تو ہم بچ گئے لیکن کہیں سردی سے نہ مر جائیں، آپ پہلے ہمیں سردی سے بچنے کا سامان دیں۔ واقعی سردی ہم نے بھی وہاں جا کے دیکھی ہے، اور کھلے آسمان تلے رات گزارنا وہ کتنا مشکل ہے، تو کمبل چاہیے، جیکٹس چاہیے، گرم موزے چاہیے، گرم ٹراؤزرز چاہیے۔ تو ہم نے اداروں سے اور ساتھ ساتھ پہ اس کام کرنے والے جو اس کپڑوں کا کام کرتے ہیں ان سے رابطے کر کے وہاں سے سامان پرچیز کرنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے گھر کا سامان نکال کر بھیج دیں گے، یا یہ پاکستان تو ہے نہیں کہ ٹرک بھر کے ہم سندھ بھیج دیں گے، پنجاب بھیج دیں گے، تو یہ ایشیا کا بارڈر اور یورپ کی سٹارٹ ہے، اتنا دور یہ ملک ہے، تو ہم انشاءاللہ جو ہمیں ریکوائرمنٹس آ رہی ہے اس کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت سے گزارش ہے ان دکھیارے مسلمانوں کے لیے، آپ نے پہلے بھی دعا کی، مزید بھی دعا کریں، اور جو نظر آ رہا ہے کہ اللہ نہ کرے یہ جو اموات کی جو فگر ہیں یہ بہت بڑھ جائیں گی، کیونکہ صرف حتائی شہر میں جب میں موجود تھا تو وہاں مجھے بتایا گیا کہ 1,00,000 افراد اس وقت بھی ملبے کے اندر موجود ہیں۔ اب 4 دن، اب آج 5 دن ہو گئے، 5.5 دن ہو گئے، تو جن کی اب بچنے کی امید بہت کم ہے۔ تو یہ تو ایک شہر کا حال ہے، ایسے 10 شہر ہیں۔ پھر سیریا کے اندر تو پرابلم یہ ہے کہ وہاں شام کے اندر تو مشینری بھی نہیں ہے، یہاں تو ابھی بھی کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ ہے، کچھ کام ہو رہا ہے، مشین سے جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے لوگوں کو۔ وہاں یہاں انسان کی بو سونگنے والے کتے لگائے گئے ہیں جو سونگ کے بتا دیتے ہیں کہ اس بلڈنگ میں کوئی زندہ ہے، تو پھر پہلے وہاں کھودا جاتا ہے تاکہ اس کی جان بچا لی جائے۔ تو گورنمنٹ اور اداروں کی بڑی توجہ ملبہ ہٹانے پر ہے، لیکن کھانے پینے کی، سردی کے سامان کی کافی شارٹیج ہے جس پر FGRF کام کر رہا ہے۔ تو آپ ان سب کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا حادثہ ہے، کہا جاتا ہے کہ اس صدی کا شاید یہ سب سے بڑا حادثہ بن سکتا ہے انسانی اموات کے حوالے سے اور جانی اور مالی نقصان کے حوالے سے، کیونکہ پہلے تو یہ ساری عمارتیں گرانی پڑیں گی، ہزاروں کی تعداد میں عمارتیں کیوں گرانی پڑیں گی کہ کریکس پڑ چکے ہیں، ادھوری ہو گئی ہیں، یہ عمارتیں گریں گی، گراؤنڈ ہوگا، پھر عمارتیں بنیں گی، تو نہ جانے کتنے سال لگیں گے یہ سب چیزوں کو کرنے میں۔ تو اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا وہاں پہلے سے نیٹ ورک موجود تھا، 5 دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ ترکی میں ہیں۔ ایک فیضان مدینہ ہم نے ویڈیو میں بھی دکھایا کہ جو کلیپس ہو گیا، فیضان مدینہ کی عمارت بھی شہید ہو گئی ہے، اور جو حتائی میں تھا۔ پھر اس کے بعد ہمارا ایک فیضان مدینہ استنبول میں ہے، ایک غازی انتیب میں ہے۔ پھر اسی طرح ان ایریاز میں ہمارا کام ہو رہا ہے کہ جہاں آلریڈی زلزلہ ادنا کے اندر فیضان مدینہ ہے۔ تو میں دنیا بھر کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی۔ ہمیں دیگر ویلفیئر کی طرح وہاں سامان بھجوا کر لوگ نہیں بھجوانے پڑتے، ہمارے اپنے لوگ آلریڈی دنیا بھر میں اللہ کی رحمت سے موجود ہیں، گراؤنڈ پر موجود ہیں، حقیقت حال کو سمجھ رہے ہیں وہاں کے، بلکہ خود ہمارے فیضان مدینہ کے امام صاحب شیخ طارق صاحب جو ہیں وہ خود اپنی فیملی کے ساتھ اس وقت کیمپ میں موجود ہیں۔ زلزلے کے وقت وہ وہاں تھے، اپنے بچوں کے ساتھ، پوری فیملی کے ساتھ وہ کیمپ میں ہیں۔ امیر علیہ سے گزارش ہے کہ ہمارے اپنے ایک اسلامی بھائی ہیں، ان کے ایک ہی خاندان کے 50 افراد اس حادثے میں شہید ہوئے۔ ایسے کئی لوگ ملے کہ جنہوں نے بتایا کہ میری بیٹی اندر ہے اور میں باہر بیٹھا ہوں انتظار میں، میرا بچہ اندر ہے اور میں باہر بیٹھا ہوں، میری ماں اندر ہے اور میں باہر بیٹھا ہوں۔ ایک بلڈنگ پر میں گیا تو مجھے بتایا کہ 32 افراد اس وقت اس بلڈنگ میں موجود ہیں اور اس کے گھر والے باہر بیٹھ کے ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور 2 دن تک تو ملبے کے اندر سے آوازیں آتی رہی، بلکہ موبائل پر وہ ویڈیو بھی بنا کر بھیجتے رہے، کیونکہ ان کے پاس موبائل تھا، اس کے سگنل آ رہے تھے، وہ شاید بلڈنگ میں کسی ایسی جگہ تھے کہ بچ گئے تھے، تو ویڈیو بنا کے بھیجتے رہے کہ ہم زندہ ہیں، ہمیں نکالا جائے۔ لیکن اتنا بڑا حادثہ ہے کہ اتنی مشینری نہیں تھی، آہستہ آہستہ موبائل کی بیٹری بھی ختم ہوئی اور ان کی حیات بھی شاید ختم ہو گئی۔ یہ ایک ایسا حضور والا سبق ہم سب کو مل رہا ہے کہ 40 سیکنڈ کے اندر سب کچھ ان کا چلا گیا۔ تقریباً 4:17 پر یہ زلزلہ آیا تھا۔ نارملی دنیا میں زلزلے ایسے ٹائم پر آئے ہیں کہ لوگ روڈوں پر بھی ہوتے ہیں، کاروبار پر بھی ہوتے ہیں، تو وہ بچ جاتے ہیں، مگر یہاں 99% لوگ اپنے گھروں میں تھے، 4:17 پر نیند میں غالباً تھے، اور تقریباً لوگ جو چلے گئے وہ ہم نے آج تک بچپن سے ایک شعر سنتے آ رہے ہیں کہ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو،
لاکھوں لوگ اٹھے ہی نہیں, سوتے سوتے ہی چلے گئے. ہمیں آپ نصیحت بھی فرمائیں کہ ہم بھی آج سوتے وقت کیا نیت کیا کریں, ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں. ہمارے پاس اتنی پلاننگز ہیں کہ گھر لینے ہیں, ابھی تو ترقی کرنی ہے, ابھی تو زندگی بہت پڑی ہے, چھوٹا سا میرا گھر ہے, اس کے شکوے ہی ختم نہیں ہوتے. آج ہماری زبانوں پر اتنے شکوے ہیں. ہمیں ہماری تربیت فرمائیں کہ اس طرح کی آفت تو سیکنڈوں میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, تو ہمیں اس سے کیا سبق لینا چاہیے اپنی دنیا اور آخرت کے لیے, اور ان دکھیارے مسلمانوں کی مدد کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے جو کچھ نصیحتیں فرمائی ماشاءاللہ بہت عمدہ نصیحتیں فرمائی کہ زندگی کا واقعی بھروسہ نہیں ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کے ہیں پل کی خبر نہیں. تو واقعی 40 سیکنڈ میں ہست سے نیست کر دیا, عمارت کو کھنڈر بنا دیا, زندوں کو مردہ میں تبدیل کر دیا اس زلزلے نے. اب کیا آدمی جوانی پر اترائے, کیا اپنے مال پر گھمنڈ کرے اور اپنی دولت پر پھولے کہ اپنے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں, ڈور کسی اور کے ہاتھ میں. جیسے کہ ماہی گیر جو مچھلی پکڑنے والا کانٹا پھینکتا ہے, مچھلی اس میں آ جاتی ہے, ادھر ادھر بھاگتی ہے, تو وہ ڈور پکڑ کے مسکراتا ہوا جیسے کھڑا ہے کہ تو جتنا دوڑ رہا ہے دوڑ لے, جب ڈور کو میں کھینچوں گا تو نے آنا میرے ہی پاس ہے. تو اب یہ کہ ہماری ڈور جو ہے وہ رب کے پاس ہے. ہم جتنا بھی کھل کر کھیلنا ہے کھیل لیں, لیکن جب رب ڈور کھینچے گا کوئی بچا نہیں سکے گا. تو اس لیے مرنے سے پہلے ہی بندہ جو ہے نا اپنے آپ کو مار دے, موتو ان تموتو, مر جاؤ مرنے سے پہلے, لیکن اپنے آپ کو مردوں میں تصور کرے اور اس تیاری کرے موت کی. بعد میں کر لیں گے, بعد میں دیکھیں گے, ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے, بعد میں ابھی تو جوانی ہے, ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی, کیا داڑھی رکھنی تھی, کیا ابھی تو مطلب یہ باقی ہے تو وہ کر لوں, تھوڑا فلاں 2 سال کا کورس کر لوں, 5 سال کا کورس کر لوں, پھر مدنی قافلے میں سفر کروں گا, آپ کے اجتماع میں بھی آؤں گا. اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہوتے ان کو اس طرف توجہ نہیں ہوتی کہ جب ڈور کھینچے گی تو ہست سے نیست ہو جائیں گے, یعنی ہیں سے نہیں ہیں ہو جائیں گے. تو اس لیے بندہ ہر وقت اپنے آپ کو ریڈ الرٹ رہے کہ کب مطلب یعنی کہ بلاوا آ جائے, کچھ نہیں کہا جا سکتا. موت برحق ہے, موت یقیناً آئے گی, لیکن کب آئے گی یہ رب کو پتا ہے, ہم کو نہیں پتا. اس لیے بندہ تیار رہے, روزانہ توبہ کرے. جیسے آپ نے کہا کہ وہ تو ہم بچپن میں خود پڑھتے تھے جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. حاجی عبدالحبیب پیدا بھی نہیں, جب سے ہم یہ شعر پڑھتے تھے محفلوں میں. سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو, کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو, کیا خبر تیری صبح ہو نہیں, کیا خبر صبح کو, کیا خبر تو صبح دم ہو زیر زمین, یعنی زمین کے اندر ہو. اب یہ کتنی بے بسی ہے کہ یہ بلڈنگوں میں اگر کوئی زندہ ہے تو اس کو کتنی گھبراہٹ اور ٹینشن ہوگا. اور اب تو یہ 4-5 دن جب ہو گئے تو نہ ہونے کے برابر امید رہ گئی ہے. اب کوئی کرشماتی طور پر پھر بھی زندہ نکل آتے ہیں. ایک سوشل میڈیا کے ذریعے پتا چلا, ایک ویڈیو دیکھی, ویڈیو نہیں بلکہ شاید تصویریں تھی کہ وہ ایک ماں دب کر ملبے میں وہ فوت ہو گئی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ دھماکے سے شور سے وہ گھبرا کر اس کا ہارٹ فیل ہو گیا ہوگا, اور وہ بچہ پیدا ہو گیا, اس کو ولادت ہو گئی, تو بچے کو لے کر آدمی نے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا, اور وہ تو یہ اللہ کی شان ہے. ماں فوت ہو گئی, بچہ باہر آ گیا, بچہ یا بچی جو بھی تھا, تو کرشمہ ہے. تو اس طرح کرشماتی طور پر بھی بعض اوقات لوگ زندہ نکل آتے ہیں. اس لیے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے, اللہ کی رحمت سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ اگر کوئی ہے اندر زندہ تو زندہ سلامت باہر آ جائے, اور محتاجی سے بچ کر وہ زندگی گزارنا. ہاتھ پیر ٹوٹ جاتا ہے اور گھر کے عزیز فوت ہو جاتے ہیں, اور پھر یہ کہ وہ لوگوں کی ٹھوکروں پر ہوتا ہے. بہرحال اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. جو اس کے اندر وفات پائے, جو فوت ہوئے, اللہ پاک ان سب کی بے حساب مغفرت کرے, ان مسلمانوں کی. اور جو زخمی ہیں بیچارے, اللہ کرے کہ وہ روب صحت ہو جائیں, در در کی ٹھوکروں سے بچ جائیں, اور جو کوئی جن کے بچھڑے ہیں وہ مل جائیں, اور اللہ کرے کہ یہ ایک بار پھر آباد ہو جائیں. آباد ہوتے واقعی دیر لگے گی, اور جن کے گئے وہ تو پلٹ کر آئیں گے نہیں.
لیکن یہ کہ صبر آ جائے گا. دکھنو اوسڑ دہاڑا، گجراتی کہاوت ہے، یعنی جو دکھ ہوتا ہے اس کی دوا جو ہے نا یہ ہے ایام، ڈیز، کہ جو دن گزرتے ہیں جو غم جو ہے وہ ہلکا پڑتا چلا جاتا ہے اور پھر آدمی بھول بھی جاتا ہے. تو اللہ کرے گا پھر یہ آباد ہو جائیں گا. ابھی اس سے سبق لینا چاہیے، کیونکہ مین اس کا سبب جو ہے نا گناہ، زلزلے کا مین سبب یہ ہے گناہ. تو ہم سب کو گناہوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے. ہم اگر سمجھیں کہ پاکستان میں ہے تو ہم بچے ہوئے ہیں، تو ہم بھائی امریکہ میں تو بچے ہوئے ہیں، تو صاحب وہ فلاں شہر میں تو بچے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کہیں بھی زلزلہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے. خالی ترکیہ میں یہ آیا ضرور نہیں ہے، ہر جگہ آ سکتا ہے. شام والے بیچارے، ان کا بھی ابھی ہم نے سنا کہ شام میں بھی زلزلہ آیا اور وہاں بھی ظاہر ہے کہ وہ اموات بھی ہوئی ہوں گی اور جو بھی حالت ہوئی ہوگی بیچاروں کی. یہ ترکیہ کا زیادہ شدید زلزلہ ہے. تو اللہ پاک ہر جگہ بس رحمت کی نظر فرمائے اور سارے مسلمانوں پر اپنی مہربانی فرمائے، صبر عطا فرمائے، صبر پر اجر عطا فرمائے اور سچی توبہ نصیب کر کے سب کو تقوی کی خیرات سے نواز دے. اور جو بچے ہوئے ہیں جن کے پاس مال ہے، اللہ کرے کہ وہ اس کو اپنے مال کو